علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو دعائیں کر رہے ہیں اپنے حق میں اور دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی اپنے حق میں اور دوسروں کے لیے دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ہم زندگی میں کوئی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خوشیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو چیز جتنی تقسیم کی جاتی ہے وہ واپس آپ کو ملتی ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو لوگوں کو عزت دینا شروع کریں، اور یہ بنا سوچے کہ آیا کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے، یہ اپ ہے، ڈاؤن ہے، غریب ہے، کوئی آپ کا کام والا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن آپ اس سے عزت سے بات کریں۔ ایون کہ ریڑھی پہ لگایا ہوا جس نے پھل ہے جو پھل بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، آپ اس سے بھی عزت اور احترام سے بات کریں۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو اتنا بڑھا دے گا، ان میں وہ جو آپ کے مخالفین ہیں اور ان میں وہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو جس چیز کو جتنا زیادہ آپ تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ سب آپ کو ایز اٹ از دے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ دکھ ہمارے کیوں بڑھ رہے ہیں، کیوں ہر بندہ دکھی ہوئے جا رہا ہے، کیوں ہر بندہ تکلیف اور پریشانی میں ہے۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے۔ جب سے اسمارٹ فون ہمارے ہاتھوں میں آئے ہیں تو یہی ہماری دنیا بن گئے ہیں۔ ان کے بغیر نہ ہم جی سکتے ہیں اور نہ ہم سانس لے سکتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، بچوں کو ان کا عادی کر دیا ہے، خود سے دور کر دیا اپنے اولادوں کو، اپنے رشتوں کو، ہر ایک چیز کو۔ یعنی کہ اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا بینیفٹس کے لیے۔ بینیفٹس اس میں سے اگر ہم کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو ایک یہ بھی تھا کہ اپنوں سے جڑ کے رہتے، دوست احباب سب، یعنی کہ جو بھی ہمارے رشتہ دار جو ہم سے دور ہیں، جو جاننے والے، سلام دعا والے، سب لوگ، ٹھیک ہے پہلے یہ نہیں تھا جب اسمارٹ فون، تو لوگ بیٹھتے تھے، خواتین اتنی آتی جاتی تھیں ایک دوسرے کے گھر میں، محلے آباد تھے، بچے آتے تھے، کھیلتے تھے، اور بچوں کی کھیل کیا ہوتی تھی، پکڑن پکڑائی، بیڈمنٹن کھیلنا، بھاگنے والی، جس میں ان کی ذہنی اور جسمانی دونوں ایکسرسائزز تھیں۔ اب یہ سب ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا، جو ہم نے ایک دوسرے کے دکھ سننے چھوڑ دیے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بہت فضول سی بات ہے، کیا کرنا ہے، چھوڑو، اس کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے۔ خودارا بات کو سمجھیں، والدین کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اور ان کو سن کے اپنے دل کے قبرستان میں دفن کر دیں، اور انہیں حوصلہ دیں، اچھی بات کہیں، اچھی بات کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے اس دنیا سے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک دوسرے کو سنا جائے۔ کیوں لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھاگنے لگے ہیں؟ وہ پیسے لے کے آپ کی باتیں سنتے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے آپ سے معاوضہ لیتے ہیں ان کا۔ تو وہی کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی باتیں سننا شروع کر دیں، دوستوں کے دکھ سننا شروع کر دیں، پریشانیاں، ہو سکتا ہے ہمارے منہ سے کوئی خیر کا کلمہ، کوئی دعا ان کے لیے نکلے جو ان کے لیے بھی آسانی کر دے اور ہمارے لیے بھی آسانی کر دے۔ میں جب اپنا بچپن دیکھتی ہوں، 95 96 7 کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، تو آئی واز ان مائی ویلیج۔ وہاں میں نے دیکھا جب ہماری دادی اماں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ زندہ تھیں، اتنی ان کی دوستیں آتی تھیں، بزرگ خواتین، اور بغیر کسی سوچے مطلب اس کے کہ کوئی کیا کہے گا، نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو ٹائم دیتی تھیں، ایک دوسرے کے دکھ سنتی تھیں، جو تکلیف ہوتی تھی، مشورے، صلاح، اور یقین کریں کہ ان کی ایک بات بھی لیک نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک تو ہم اتنے کمزرف ہو گئے ہیں، دوسرا نسلوں میں بہت فرق آ گیا ہے۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ نسلی لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے جتنی میری زندگی ہو گئی، جتنی میری ریسرچ ہے، میں نے بہت کم نسلی لوگ دیکھے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ انسانوں کی وہ نسلیں ہی ناپید ہوتی جا رہی ہیں جو نسلی تھے، خاندانی تھے، اور جو ظرف والے تھے۔ تو بس
آج یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ دوستیاں مضبوط کریں، ایک دوسرے کی بات کو سنیں، لوگوں کے غم دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو قبرستان بنائیں، کسی کی بات سن کے وہیں دبا دیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ کیا پتہ آپ کے منہ سے نکلی کوئی دعا کسی کے لیے خیر ہو جائے۔ لوگوں کے دکھوں پہ ہنسیں مت، کبھی مت کہیں کہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں بھائی، ہم کوئی جج ہیں؟ اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، ہو سکتا ہے یہی لفظ ہمیں دینے کے آ جائے اور وہ بندہ سکھی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کو میری آج کی بات پسند بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میری بات میں برکت ہو، جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے بھی پابند کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے اور آسانیاں گین کرنے والا بھی، جتنی تقسیم کریں اتنی آپ کو حاصل بھی ہوں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔